بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وفيها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القلة، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جو عبارت پڑھی گئی ہے اس کا کچھ حصہ پہلے بھی پڑھا گیا ہے. اب آج کا درس ابھی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ. اما بعد، ایمان مجموعہ ہے تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل جوارحی کا. دل میں کسی بات کا پکا یقین ہو، دل کسی چیز کی بلا ریب بلا شک تصدیق کرتا ہو، اور اسی چیز کا آپ اقرار زبان سے کرتے ہیں، اور جس چیز کا دل میں آپ کے یقین ہے، زبان سے جس کا اقرار ہے، اس کے تقاضے کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ کا ایمان مکمل ہے. جب ہم اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک اکیلا معبود حقیقی ہے، تو اس حقیقت پر ہمارے دل کو مطمئن ہونا چاہیے، شک اور شبہ سے بالکل پاک ہونا چاہیے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کے الہ حق ہونے کی گواہی دینی چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور اسی طریقے سے توحید کے تقاضے کو عملی طور پر ہم انجام دیں کہ اپنی تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، تب جا کر کے ہمارا یہ ایمان صحیح ہوگا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کی رسالت پر ہمارا دل مطمئن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہے، آخری نبی اور رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ کی رسالت کی گواہی زبان سے دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ وانہ خاتم النبیین، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے جو تقاضے ہیں کہ آپ کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کریں، آپ کے حکموں کو بجا لائیں، آپ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیں، آپ کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اگر یہ ہم کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بالرسول صحیح ہوتا ہے. تو یہ ہے ایمان کی حقیقت. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے عمل کو ایمان سے نکالا ہے، تو بالکل لیا نکال دیا. کچھ لوگوں نے تعریف میں عمل کو داخل نہیں کیا ہے، لیکن بد عملوں کے لیے گناہ کا یقین ان کو ہے کہ جس طریقے سے گنہگار مومن اللہ کے نزدیک عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں. لیکن تعریف جو انہوں نے کی ہے، جس کو فقہا میں مرجئہ کہتے ہیں کہ عمل کو انہوں نے مؤخر کر دیا، نکال دیا ایمان سے، یہ قول اپنے آپ میں ایک بدعی قول ہے، محدث قول ہے. سلف میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے 1000 مدرسین سے ملاقات کی، 1000 شخص سے حدیث لی اور سنی ہے، مگر اس میں کہ ہر کسی کو میں نے اسی عقیدے پر پایا کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، ایمان قول و عمل کا نام ہے، ایمان قول و عمل کا نام ہے. کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ عمل ایمان سے خارج ہے. تو عمل کی اتنی بڑی اہمیت ہے. اب قرآن مجید میں بطور خاص ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر کیا ہے. ہر چند کے ایمان کے اندر عمل داخل ہے، لیکن عمل کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ مومنوں کے درمیان تفاوت عمل کے ذریعے ہی ہوگا، اور عمل پر زیادہ فوکس ہونا چاہیے، لوگوں کو زیادہ نیک اعمال کی بجائے عمل پر توجہ دینا چاہیے. اس لیے وہ عامل الصالحات کی الگ سے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان اعمال سے بڑھتا ہے اور عمل کی کمی سے گھٹتا ہے، یا گناہوں کی کثرت سے گھٹتا ہے. اعمال صالحہ کی اگر قلت ہے تو بھی ایمان گھٹے گا، اور اعمال سیئہ کی اگر کثرت ہے تو بھی ایمان آپ کا گھٹے گا جی. اور اگر نیک اعمال کی کثرت ہے اور گناہ کی قلت ہے تو آپ کے ایمان کے اندر قوت اور مزید استحکام آئے گا. اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. مومن وہ ہے
کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائے، اور جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائے ان پر تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اسی طریقے سے کہا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جی، اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ تو قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں جو زیادتی ایمان کی صراحتاً وضاحت کرتی ہیں، اور ایمان کی کمی کی کیا دلیل ہے تو وہ دلیل دیکھ لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم کے اندر کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ یہ ہے ایمان کی کمی کی دلیل کہ جو گناہ کو دیکھے، منکر کو دیکھے، اس کو چاہیے کہ طاقت سے مٹائے۔ تو جس کو طاقت ہو انکار منکر پر مٹانے پر وہ طاقت کا استعمال کرے، جس کو طاقت نہ ہو وہ نہ کرے۔ طاقت عام طریقہ سے کس کو ہوتی ہے؟ حاکم وقت کو ہوتی ہے، پولیس کو ہوتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو ہاتھ میں کبھی نہیں لینا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اللہ ہے کہ آپ کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو، یا پھر آپ کا اقتدار اور اختیار آپ کی بیوی پر ہے، آپ کے بچوں پر ہے، تو اگر وہ خلاف شرع کر رہے ہیں تو آپ ان کو طاقت سے روکیے، سمجھائیے، ضرورت پڑے تو ان کی تنبیہ کیجیے۔ لیکن سڑک چلتے چلتے آدمی اگر کوئی تعویذ پہنے ہوا ہے تو آپ اس کو سمجھانے ہی کے مکلف ہیں کہ بھائی اس کو اتار لو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہاری تکلیف کو اور بڑھا دے گا، تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تم سمجھو کہ اسی کی وجہ سے ہم کو شفا ملتی ہے۔ اور پھر اگر یہ قرآن کی آیات وغیرہ پر مشتمل ہے تو اس کو لے کر کے پیشاب پخانے پر بیٹھتے ہیں، یہ کلام الہی کی توہین ہے، یہ سمجھا سکتے ہیں۔ ہاتھ ڈالا اور بغیر پوچھے ہوئے اس کی طاقت، اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور بازار میں توڑتے پھرے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں جوتے بھی پڑ جائے گا آپ کو، اور مقدمہ آگے بڑھے گا تو پولیس تک بھی چلے جائیے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیے جائیے گا۔ تو یہ سب کام نہیں کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، سمجھائیے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو نبی صاحب نے فرمایا کہ برائی کرنے والے سے، منکر کرنے والے سے دل سے برا جانو، ایسے شخص کو دل سے برا جانو۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ کہ کھانا پینا، نشست برخاست ایسے لوگوں کے ساتھ مت رکھو، دوستی مت جماؤ ان کے ساتھ، اور یہ ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے، اس کے نیچے تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے ایمان کا۔ کیسے بے غیرت مسلمان ہو جو دل کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہاری دوستی ہے، اس کے ساتھ یاری ہے، کھاتے ہو پیتے ہو، ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہو، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو تم مسجد آتے ہو، وہ گھر جاتا ہے، کیسی دوستی ہے تمہاری اس شخص سے؟ کہ یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان میں کمی بڑھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کمی بیشی ہوئی نا بھائی۔ اسی طریقے سے کہا کہ الایمان بضع وسبعون شعبۃ اعلاها لا الہ الا کلمۃ لا الہ الا اللہ یقول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کی 73 سے زیادہ شاخیں ہیں، 79 شاخیں ہیں، 79۔ سب سے اوپر کی شاخ، سب سے بلند ترین شاخ لا الہ الا اللہ، سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، اور حیا ایمان کی ایک بلند شاخ ہے، اچھی شاخ ہے، شعبۃ من الایمان۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہے عورتوں کے تعلق سے، آپ نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی ناقص العقل کو، ناقص الدین کو عورتوں جیسا نہیں پایا، کہ تم میں کا کوئی زندگی بھر بیوی پر احسان کرتا رہے اور اس کے باوجود بھی یہ ایک وقت آئے گا جب کبھی اس کی حاجت تم نے پوری نہیں کی تو وہ یہ کہے گی کہ اس مرد سے کبھی مجھ کو آرام نہیں ملا، کبھی اس نے میری حاجت پوری نہیں کی۔ یہ تو بد دماغی ہے اس کی کہ اچھے عقل مند آدمی کے ذہن کو چاٹ جاتی ہے، کھا جاتی ہے، باولا کر دیتی ہے۔ اذهب للرجل بالرجل حازم عقل مند دانا بینا شخص جو ہر معاملے کو ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، اس کے بھی بھیجے کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ سب نہیں ہوتی ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، سب جا کے بعض بہت نیک ہوتی ہے، نیکی کے کام پر بڑی تعاون کرنے والی ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیویوں کو نیک صالح بنائے، بھلائیوں پر معاون اور مددگار بنائے۔ تو آپ کا، اور کہا کہ صاحب حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں نماز نہیں پڑھتی ہیں، روزہ نہیں رکھتی ہیں، تو نماز تو اللہ نے معاف کیا، لیکن روزے کی قضا ہے۔ لیکن بہرحال اگر معاف بھی ہے نماز حائضہ سے
تو نماز پڑھنے کا ثواب تو نہیں ملے گا. اور مرد حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس عذر سے پاک کیا ہے تو وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ثواب میں عورتوں سے آگے بڑھ جائیں گے، مرد کی نہیں بڑھے گی. ارے وہ ماہواری کے ایام میں نماز نہیں پڑھتی ہے، شریعت نے اس کو معذور سمجھا ہے، تو معذور سمجھا ہے تو گناہ نہیں لگے گا، ٹھیک ہے، لیکن ثواب بھی ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اور آپ مرد ہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ کیا کہیں آپ کو کہ آپ تو ہمیشہ پاک ہی رہتے ہیں جی. تو آپ کے مقابلے میں عورتوں کو ناقص العقل کہا گیا ہے، ناقص الدین کہا گیا ہے. اس کا مطلب کامل الدین ناقص الدین ہے. کامل الایمان نصف الایمان کہا، الصبر نصف الایمان، تو آدھا بھی ایمان ہوتا ہے، تہائی بھی ہوتا ہے، پورا بھی ایمان ہوتا ہے. جہنم کے دن کہا جائے گا ان لوگوں کو نکالو جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، عمل رائی کے دانے کے برابر، ان کو نکالو. تو کسی کے دل میں اگر ایمان اور عمل رائی کے دانے کے برابر ہے تو کسی کے دل میں پہاڑ کے برابر بھی ہے بفضل ہی تعالیٰ. تو بہت ساری دلیلیں ہیں جو ایمان کی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا پیچھے اس سے قبل کے درس میں کہ اگر کہیں جیسا کہنے والے کہتے ہیں کہ ایمان ہو تصدیق، الایمان ہو تصدیق، تصدیق قلبی، تو تصدیق قلبی کے اندر بھی جس قدر دلائل پر آپ غور کیجئے گا اس قدر آپ کے دل کے اندر روشنی آئے گی، شرح صدر آئے گا، اور اللہ کی وحدانیت پر اسی قدر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. تو کہا کہ ایمان کے اندر نقص اور زیادتی بھی ہوتی ہے. وَلَا يَكْمُلُ قَوْلُ الْإِيمَانِ إِلَّا بِالْعَمَلِ، کہتے ہیں کہ قول سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ لگا دیجئے کہ قول اور اعتقاد سے بھی کام نہیں چلے گا جب تک کہ عمل نہ ہو. قول اور اعتقاد کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو. ایمان آپ کا صحیح نہیں ہے بغیر عمل کے. وَلَا قَوْلَ وَعَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ، اور کسی کے پاس قول اور عمل تو ہے لیکن دل میں ایمان پختہ نہیں ہے، توحید خالص نہیں ہے اس کے دل میں، اللہ کو وہ خالص بلا شرکت غیر ایک معبود نہیں سمجھتا ہے، تو اس کا کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل دینی معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ توحید مضبوط نہ ہو. تو کہا کوئی قول کوئی عمل نہیں ہے مگر نیت سے، اخلاص ہو، اللہ کی توحید ہو. انما الاعمال بالنیات. اور آگے کا جملہ دیکھیے کیا سلفیت ہے، کہا ولا قول ولا عمل ولا نیہ. اللہ اکبر. کوئی قول کوئی عمل کوئی نیت درست نہیں ہوگی الا بموافقت السنہ، جب تک کہ سنت کی تابعداری اور پیروی نہ ہو. اخلاص میں ڈوب کر تم عبادت کرتے ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور کام بھی کر رہے ہو، اچھا ہی کام ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ برا کر رہے ہو. میلاد پڑھ رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پڑھ رہے ہو، منقبت پڑھ رہے ہو، واعظ و بیان کر رہے ہو، سب کچھ اچھا کر رہے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کو آپ واعظ و بیان کیا کرتے تھے. تو چاہے جتنا اخلاص ہو اور جتنا اچھا واعظ ہو، جو بیان ہو، قول و عمل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں لگی ہے تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. بہت خوبصورت جملہ ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے کہ کوئی بھی قول و عمل، کوئی بھی قول اور عقیدہ، کوئی بھی اعتقاد اور قول بغیر عمل کے معتبر نہیں. کوئی بھی قول و عمل بغیر اعتقاد کے معتبر نہیں. گویا کہ اعتقاد، قول اور عمل تینوں کا مجموعہ چاہیے. اور جب عقیدہ صحیح ہے، قول آپ کا ہے، عمل آپ کا صحیح ہے، تو اب اس سب کو چاہیے سنت کی پیروی، سنت کی موافقت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی عمل کیا، بڑے سے بڑا عمل کر لے، لیکن اگر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے شریعت کی، تو وہ عمل مردود ہے، ضائع اور برباد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے. اور تم نے ایجاد تو نہیں کی، ایجاد تو کسی اور نے کی، لیکن کسی کی ایجاد کردہ پر تم عمل کر رہے ہو تو من عملہ کے اندر داخل ہو گئے، جس نے عمل کیا. تو یہ من عملہ والی حدیث جو ہے اعم و اشمل، اور من احدث جس نے بدعت ایجاد کی اس کو شامل ہے. من عملہ کی حدیث ہر اس شخص کو شامل ہے جو بدعت پر عمل کرے، چاہے اس کی ایجاد کردہ ہو کہ کسی کی بھی ایجاد کردہ ہو. تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے من عمل عملا. اور من احدث فی امرنا ھذا یہ بخاری مسلم دونوں کی روایت متفق علیہ، اور دونوں کی راویہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہے.
تو اس لیے انما الاعمال بالنیات عمل کی باطنی کسوٹی ہے کہ اخلاص اور للہیت ہے کہ نہیں تمہارے اس عمل میں، رضا الہی ہے کہ نہیں، اور دوسری ظاہری کسوٹی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی عمل صالح تبھی ہوگا جب اس کے اندر دو شرط پائی جائے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی. اور دونوں کی دلیل ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. جب تک نیت حسنہ نہیں ہوگی، نیت خالصہ نہیں ہوگی، اللہ کے لیے آپ کی نیت خالص نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی خالص نہیں ہوگی، تو آپ کا عمل مقبول نہیں ہوگا. باللہ التوفیق. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَكْفُرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل قبلہ میں سے یعنی مسلمان جو قبلہ کی طرف کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے اہل قبلہ، وہ کسی بڑے سے بڑے کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہو سکتا. لا يكفر احد بذنب، کسی گناہ سے، شرک کے علاوہ کسی گناہ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں اگر کسی گناہ کو جس کو شریعت نے حرام کیا ہے اگر وہ حلال سمجھ کر کے کرتا ہے تب وہ کافر ہو جائے گا. زناکار اگر زناکاری کرتا ہے یہ سمجھ کر کے یہ حرام ہے، لیکن وہ اس کو اس میں لذت ملتی ہے، لیکن اس عمل کو حرام سمجھتا ہے تب وہ کافر نہیں ہے، ناقص مومن ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. اصلاً وہ مومن ہے اور اپنے عمل کی وجہ سے فاسق ہے. لیکن اگر کہے کہ نہیں زنا حلال ہے، چوری حلال ہے، شراب میں اس لیے پیتا ہوں کہ شراب حلال ہے، واللہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہے. کوئی روزہ نہیں رکھتا لیکن اگر کہو تو شرماتا ہے، لجاتا ہے. لیکن اگر کہ نہیں میں روزے کو فرض نہیں مانتا، کافر ہے بے اتفاق امت مسلمین، بے اجماع المسلمین کافر ہے. لیکن اگر فرضیت اور وجوب کا قائل ہے، حرام اشیاء کی حرمت کا قائل ہے، لیکن کسی واجب کا ترک کرتا ہے کبھی یا کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن مکمل مسلمان بھی نہیں رہتا، مکمل مسلمان بھی نہیں رہتا، ناقص مسلمان ہوتا، ڈیمیج ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، ڈیمیج ہے. لیکن کیا بتایا آپ کو کہ خوارج اور معتزلہ کیا کہیں گے کہ وہ کافر ہو جائے گا، پھر توبہ کرے سچی توبہ تب اسلام میں پلٹے گا، اور اگر نہیں بغیر توبہ کے مر گیا تو جاؤ ہمیشہ کے جہنم میں رہو گے، تم اور بت پرست ابو لہب ابو جہل ایک ہی ساتھ رہو گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ ایمان کے تعلق سے بات تھی. قول و عمل اور اعتقاد کے مجموعے کا نام ہے، اور ایمان اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے اور اعمال سیئہ سے گھٹتا ہے. اور جس قدر دلائل میں غور و فکر کریں گے اسی قدر ایمان دل کے اندر بھی بڑھے گا ورنہ گھٹے گا. صرف اعتقاد اور قول کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ ہو، اور صرف قول و عمل کافی نہیں ہے جب تک کہ اعتقاد صحیح نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو، توحید خالص نہ ہو. اور قول اور عمل اور اعتقاد صحیح نہیں ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ ہو. اللہ اکبر. اور کوئی بھی مسلمان کسی گناہ کی وجہ سے بشرطے کہ اس گناہ کو وہ حلال نہ سمجھتا ہو، کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا. مومن ہی رہے گا لیکن فاسق مومن رہے گا، کامل مومن نہیں ہوگا. ان حقائق کے بعد اب جو بات آپ کے سامنے آئی ہے حقیقت، وہ ان الشہداء احیاء عند ربهم یرزقون. کہتے شہداء جو اللہ کے راستے میں معرکے میں کفار کے مقابلے میں لڑتے ہوئے، چاہے وہ کفار مشرکین بت پرست ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، مجوس ہو، کوئی بھی ہو، کفار کی کوئی سی بھی قسم ہو، شہداء ان سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے والے، معرکے کے شہید، احیاء عند ربهم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، روزی پا رہے ہیں، یعنی عالم برزخ میں وہ زندہ ہے. اور زندہ کی حقیقت اللہ جانے، برزخ میں جو زندہ ہے وہ کیسی زندگی ہے وہ اللہ جانے. دنیا کی زندگی الگ ہوتی ہے، برزخ کی زندگی الگ ہوتی ہے، آخرت کی زندگی الگ ہوگی. دنیا میں جسم کو زیادہ آرام ملتا ہے، آدمی اپنے جسم کو آرام زیادہ پہنچاتا ہے روح کے مقابلے میں.
اور برزخ میں نعمت یا عذاب روح پر زیادہ ہوتا ہے، جسم پہ کم ہوتا ہے، سمجھا؟ اور آخرت میں جنت ہو یا جہنم میں ہو، اس میں روح اور جسم دونوں کو آرام برابر ملے گا اور دونوں کو تکلیف برابر سے ہوگی۔ دنیا میں جسم کو آرام زیادہ ہے، روح کو آرام کم ہے، اور برزخ میں مرنے کے بعد روح کو آرام زیادہ ہے جنت میں، یا روح کو تکلیف زیادہ ہے جہنم میں۔ جو جسم کی ٹھٹھلی قبر میں پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر ہلکا عذاب ہوتا ہے ادھر سے، لیکن روح کو زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ اور جنت میں ماشاءاللہ جسم اور روح دونوں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے برابر سے فائدہ اٹھائے گی۔ تو بہرحال عالم برزخ میں شہداء عام لوگوں کے مقابلے میں ظاہر تب تو انبیاء کے بعد ہی ظاہر ہے کہ شہداء کا مقام، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ جو شہداء ہیں اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں، زندہ ہیں، روزی پا رہے ہیں شہداء، لیکن قرآن نے کہہ دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ عالم برزخ عالم غیبی ہے، اس کی کیفیت کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ مردہ تو مطلب اس والے کہ نہیں کہ ان کا وجود ختم ہو گیا، نیک نامی ان کی باقی ہے، احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہے، احیاء عند ربہم لا احیاء فی الدنیا، الانبیاء احیاء فی قبورہم لیسوا باحیاء فی الدنیا، دنیا میں زندہ نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے مر گئے، انتقال کر گئے، قبر میں انبیاء کرام زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کی حقیقت تم نہیں جانتے، وہ زندگی الگ ہے دنیا کی زندگی سے۔ لیکن کسی کا یہ کہنا کہ قبر کی زندگی انبیاء کرام کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی سے اقوا ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں اور نعوذ باللہ بیوی سے سنگ صحبت بھی کرتے ہیں، یہ کس قدر جسارت ہے، یہ محبت رسول ہے یا توہین رسول ہے؟ یہ تو فیصلہ عقل والے ہی کریں گے۔ حالانکہ وہاں بھی نعمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کو جنت میں اعلیٰ علیین میں جو مل رہی ہے وہ جسم سے زیادہ نعمت حاصل ہے۔ تو شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، یرزقون، روزی پا رہے ہیں۔ اور حدیث میں ہے نا کہ شہداء کی روح اللہ تعالیٰ سبز چڑیے کی پیٹ میں رکھتا ہے، فی اجواف طیر خضر، ہری چڑیا کے پیٹ میں شہداء کی روح ہوتی ہے، تسرح من الجنت ما شاء، جہاں چاہتی ہے جنت میں چڑھتی چھپتی، وتأوی الی قنادیل معلقہ، اور بسیرا کرتی ہے ان قندیلوں پر جو عرش الہی سے لٹکا دی گئی ہے۔ جبکہ عام مومنین کی جو روح ہوتی ہے وہ چڑیے کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی اس سے کمتر ہوتی ہے، وہ بھی جنت کے کسی پیڑ پر بسیرا کرتی ہے۔ وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اہل سعادت نیک بخت یعنی مومنین کی روحیں باقی رہتی ہیں، نعمتوں میں رہتی ہیں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک کہ ان کے جسم قبروں سے اٹھائے نہ جائیں اور روحوں کو جسم میں ڈالا نہ جائے، اس وقت تک اہل سعادت کی روحیں، نیک روحیں جنت میں علیین میں نعمت پا رہی ہیں۔ پھر جب انسان کی باڈی نکلنی ہوگی اور بعث بعد الموت کا وقت آئے گا، قیامت قائم ہوگی، لوگ حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے، تو ان کے جسموں کے اندر روح ڈال دیا جائے گا اور پھر وہ آ جائیں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو الحمدللہ باسعادت روحیں جنت میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، الی یوم یبعثون، جبکہ بدبختوں کی روحیں قیامت تک کے لیے عذاب سے گزاری جا رہی ہیں، جہنم میں ڈالی گئی ہوئی ہے۔ تو دوزخ اور جنت کے بنانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پہلے سے موجود ہے، تو یہ روحیں جو لوگوں کی جا رہی ہیں وہ جنت میں، جنتی روحیں جنت میں جا رہی ہیں، دوزخی روحیں دوزخ میں جا رہی ہیں، سمجھا؟ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب مومن جواب دے دیتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلوا دیتا ہے، جنت کے بستر بچھوا دیتا ہے، جہاں سے اس کو خوشبو اور ہوا اور تازگی آتی رہتی ہے، تو قبر بھی جنت کی ایک کیاڑی بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بدبختوں کا جو قبر ہے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، اور روحیں جنت میں یا بدبخت روحیں جہنم میں عذاب سے دوچار کی جاتی رہتی ہے۔ یہ سلسلہ پورے برزخ کے طویل وقفے کا ہوگا، دنیا سے جانے سے لے کر اور قبر سے اٹھائے جانے تک
ان روحوں کو عذاب دیا جاتا رہے گا، یا وہ روحیں جنت میں، جنتی روحیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب مردے اٹھائے جائیں گے تو روحوں کو جس میں ڈال دیا جائے گا، پھر حساب و کتاب سے گزرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر دائمی ٹھکانوں کی طرف بڑھا دیے جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ وَيُسْأَلُونَ، یاد رکھو بے شک مومنین اپنے قبر میں فتنہ اور امتحان سے دوچار کیے جاتے ہیں، حساب و کتاب ان کا ہوتا ہے۔ کثرت سے حدیث آئی ہے انکم تفتنون فی القبور فی قبورکم مثل او قریبا من فتنة المسیح الدجال، دجال کا جو فتنہ ہوگا، جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا فتنہ یا قریب اتنا ہی بڑا فتنہ ہے قبر میں۔ فرشتہ آتا ہے پوچھتا ہے ما علمک بہذا الرجل، یا ما کنت تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو، کیا عقیدہ تھا تمہارا جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ تو مومن کہتا ہے ہو محمد الرسول اللہ جاءنا بالبینات والہدی، وہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح ہدایت اور واضح آیات لے کر آئے، فآمنا بہ واتبعنا، تو ہم ان پر ایمان لائے، ان کی ہم نے پیروی کی۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ سو جاؤ، ایک دم بے خوف و خطر سے بے خوف و خطر۔ اور اسی طریقے سے بڑا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں، ان المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے وہ گواہی دیتا ہے یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فذلك قول اللہ تعالی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ جب مومن سے سوال کیا جاتا ہے قبر میں منکر نکیر کے ذریعے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور علم و یقین اور سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ تو یہ جو جواب دے دیتا ہے تو یہی وہ جواب ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی قول ثابت کے ذریعے، پختہ قول کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ یہ برزخ میں جو سوال جواب پر تم کو اللہ نے ثابت رکھا اور صحیح جواب دلوایا، اور دنیا میں توحید پر اور رسالت پر جو اللہ رکھتا ہے یہ اس کی توفیق ہے۔ یہ قول ثابت سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہی ہے قول ثابت، پختہ قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی توحید کے تقاضوں پر دنیا میں بھی رکھتا ہے، اور یہی اسی قول کے ذریعے اللہ تعالیٰ قبر کے سوال جواب پر بھی اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اور حضرت بڑا ابن عازب کی روایت جو مسند احمد میں ہے، لمبی طویل حدیث ہے کہ آپ جیسے ہی اس کو دفنا کر کے پھرتے ہیں، دو فرشتے آ دھمکتے ہیں قبر کے اندر، اس کو اٹھا کے بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما علمک بہذا الرجل، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ، دینی الاسلام، اور وما علمک بہذا ہوا محمد رسول اللہ۔ تو آواز آتی ہے کہ الافرش لہ من الجنہ، جنت کا بستر ڈال دو، اس کو جنت کا عہدہ بچھا دو، افتح بابا الجنہ، اس کے قبر کا دروازہ جنت کی طرف کھول دو، یاتیہ من روحہا ومن طیبہا، جنت کی خوشبو اور جنت کی خوشگوار ہوا اس کو لگتی رہتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کو دکھایا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی طرف، کہ دیکھو اگر مومن ہو کر نہ آئے ہوتے، ایمان اور عقیدے کی دولت سے مالا مال نہ ہوتے، اعمال صالحہ کر کے نہیں آتے تو وہاں ٹھکانہ ہوتا تھا۔ دیکھو کتنا خطرناک ہے، تب اس کے دل میں اور ایمان کی محبت اور اس کو کتنی خوشی حاصل ہوگی کہ اللہ تیرا فضل ہے، تیری توفیق ہے۔ اور جو جواب نہیں دیتا من ربوں کا ہاں لا ادری، یا اپنے اپنے خداؤں کا نام لے گا، جھال بجاتے تھے، قبر پر جھکے رہتے تھے، پیڑ کے سامنے پڑے رہتے تھے، بزرگ کو خدا مانتے تھے، حاجت روا مانتے تھے۔ دین کیا تھا؟ رسم و رواج کا دین تھا، ہاں میلاد کرنا دین تھا، حال قال کرنا دین تھا ہمارا، یہی سب جواب اوٹ پٹان دے گا، ہاں لا ادری لا ادری کہے گا، تو کہے گا چلو جہنم کھڑکی کھڑو گی، جہنم کی گرم ہوا لگے گی اس کو، جہنم کا بستر بچھاؤ اس کو، آگ پہ لٹاؤ اس کو، آگ کا عہدہ ڈالو،
اور للچانے کے لیے، اس کی حسرت کو بڑھانے کے لیے نفسیاتی ٹارچر جس کو کہتے ہیں کرنے کے لیے کہا جائے گا. وہ دیکھو جنت دیکھ رہے ہو. اگر نیک ہوتے، ایمان اور توحید والے ہوتے تو وہاں ٹھکانہ ہوتا تمہارا، لیکن بدبختو تم یہاں آئے ہو تاکہ اس کے اور اذیت پہنچائی جائے. ایک تو جوتا لگ رہا ہے اور دوسرے نمک بھی زخم پر چھڑکا جا رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذہنی ٹارچر. جو جسمانی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے. اگر کسی کو ٹارچر کرتے رہیے گا ذہنی طور پر، وہ زیادہ اذیت محسوس کرتا ہے اس بات سے کہ آپ اس کو جوتا لگا دیجیے. تو نفسیاتی طور پر یہ دباؤ پڑ رہا ہے. دیکھو وہ دکھا، وہ ٹھکانا دیکھ رہا ہے بچہ، اگر نیک بن کے آتی تو وہاں گئے ہوتی. تو اس طریقے سے مومن کو اس کے مقام اور مرتبے کی رفعت کو بتانے کے لیے اللہ جہنم دکھائے گا، اور جہنمی کو اس کی حسرت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. تو عذاب قبر حق ہے، اور اس کے سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، کثرت سے آئی ہے. اگر عذاب حق نہیں ہے تو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا کہ جب تشہد میں بیٹھو تو کہو اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. پڑھتے ہیں نا وہ نماز میں، اللہ قبر کے عذاب سے بچا. معتزلہ کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا، نہ قبر میں نعمت ہوتی ہے. جی تو ایک سنی کو ایک معتزلی پر جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے دعا کیا جنازے میں کہ اللہ آج اس کو عذاب قبر ضرور سکھائیے گا، تاکہ کم سے کم مرنے کے بعد اس کو یقین ہو جائے کہ عذاب قبر حق تھا. کیونکہ یہ عذاب قبر کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ عذاب قبر پر ایمان نہیں رکھتا تھا. نعوذ باللہ. تو عمل کے اعتبار سے قبر جنت کی کیاری بنتا ہے، اور بدعملیوں کی وجہ سے وہ جہنم کا گڑھا بنتا ہے. اللہ تعالیٰ حد نگاہ تک ایمان والوں کی قبروں کو کشادہ کر دیتا ہے، اور بے ایمانوں کی قبروں کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ تختلف اضلاعہم، ان کی ہڈیاں، ان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں. اتنی تنگ ہو جاتی ہے زمین اس کے قبر کی. سمجھ؟ تو مومن کو پوچھا جاتا ہے. انبیاء کرام سے پوچھ نہیں ہوتی، انبیاء کرام سے قبر میں پوچھ نہیں ہوتی، ان کے متعلق پوچھ ہوتی ہے کہ تم کیا کہتے تھے اس آدمی کے متعلق. سمجھا کہ ہاں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ہم کو. اسی ثابت قدمی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. یہ دعا پڑھا کرو، اللہم ثبتنی بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ دنیا میں بھی قول ثابت کے ذریعے قائم رکھ، باقی رکھ ہم کو، جی ثابت قدم رکھ، اور آخرت میں بھی یعنی برزخ میں بھی، قبر میں بھی ہم کو قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم رکھ. اور وہ قول ثابت کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ. اللہ کی توحید کے اوپر دنیا میں بھی رکھ، اور مرنے کے بعد بھی منکر نکیر کے سوال کے جواب میں رکھ. اور یہ جو 3 سوال ہوتے ہیں نا، اسی 3 سوال کے تفصیل کے، اسی 3 سوال کے تعلق سے تفصیلی معلومات فراہم کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کا ایک رسالہ ہے ثلاثۃ الاصول، الاصول الثلاثہ وادلتها. اور ان تینوں کا ذکر حضرت عباس بن عبد المطلب کی حدیث میں آیا جو مسلم میں ہے. من رضی باللہ ربا، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولا. تو فرمایا اس سے پہلے ذاق طعم الایمان. من رضی باللہ ربا، اس نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. جس نے گواہی، جس نے اللہ کو رب بنا لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر راضی ہے، اور دین اسلام کو دین اسلام سے حیثیت سے راضی ہے. یہ دیکھیے، اللہ، رسول اور دین اسلام. ربی اللہ، دینی الاسلام و نبی محمد. اگر اس کے اوپر تم راضی ہو، خوش ہو، ان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہو، تو دنیا میں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، ایمان کی لذت ملے گی. ایمان کی لذت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں جی لگے گا، نیکی کی طرف قدم اپنے آپ بڑھتا چلا جائے گا، اور گناہوں سے نفرت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ آپ کو ایمان کی مٹھاس مل گئی، ایمان آپ کی رگ و پے میں سما گیا. ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کی چاشنی چکھ لی، حلاوت چکھ لی. جس نے اللہ کو رب بنا کر، جو رب بنا کر راضی ہوا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور اسلام کو اپنا دین بنایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث کا مصداق بنائے. اس کے بعد پڑھیے آگے. قال رحمه الله وإن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم
ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه، وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ويجب أن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. کفاک. اب یہاں سے ذکر کر رہے ایمان بالملائکہ کا ذکر ہے. ایمان کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالملائکہ ہے، فرشتوں پر ایمان لانا. کہا وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةً يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ. اللہ رب العالمین نے بندوں پر محافظین مقرر کیے ہیں، محافظین مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین بھی کہتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر ہے. عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. نگراں ہے، بڑا مضبوط فرشتہ. تو فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ نے حفظہ، حافظ کی جمع، حفظہ حافظ کی جمع، محافظ فرشتے، نگراں فرشتے مقرر کیے. کیا کرتا ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی، ہر بڑی سے بڑی بات اس کی لکھو. یکتبون اعمالہم، جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں. ولا یسقط شیء من ذلک، ایک چیز کو بھی ڈراپ نہیں کرتے، کوئی بھی ایک چیز ڈراپ نہیں ہوتی. من ان علم ربی، رب تعالیٰ کے علم سے. جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں. کوئی بھی چیز اللہ کے علم سے ڈراپ نہیں ہوگی. لیکن ہر چیز وہاں لکھی جا رہی ہے کاؤنٹنگ کے لیے. حساب رہے گا، حساب رہے گا کہ تمہارا لکھا ہوا دیکھو، ڈیٹ، دن، وقت، جگہ سب کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ تمہارا ریکارڈ ہے کہ تم دیکھ کر کے حیران رہ جاؤ گے کہ ابھی انکار بھی نہیں کر سکتے. اور انکار کرو گے تو تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يعملون. زبان پر اللہ مہر لگا دے گا، ہاتھ پیر سے گواہی لے لے گا تمہارے. تو اللہ تعالیٰ نے محافظین فرشتوں کو مقرر کیا. یہ فرشتے جو ہیں اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق، اور عباد مکرمون ہیں، بڑے برگزیدہ بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جانتے ہی نہیں، صرف حکم کی تابعداری بجا لانا جانتے ہیں، تابعداری کرنا جانتے ہیں، بس یہی ان کا کام. بل عباد المکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. رب تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں، کیسے حکم ہو اور فوراً اس کو بجا لائے. نافرمانی تو جانتے ہی نہیں. اور ان کی تعداد کا علم بھی صحیح اللہ ہی کو ہے. کتنے ہیں فرشتے کوئی نہیں کہہ سکتا. کچھ مشہور فرشتوں کے نام ہم جانتے ہیں، لیکن بڑی بھاری تعداد ہے ان کی. مشہور حدیث سے پڑھا ہوگا، خود اسی میں معراج کی شب والی حدیث، معراج کے واقعے کی تفسیر بیان کرنے والی حدیث یہ کہ بیت المعمور رفع علی بیت المعمور. بیت المعمور ہمارے سامنے اٹھایا گیا، لایا گیا. اس بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے یومیہ طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے اس کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گی، نیکسٹ چانس نہیں ملے گا اس کو. بتائیے کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. اور دوسری حدیث ہے یوتا بھی جہنم لائی جائے گی، 70,000 لگامیں اس میں لگی ہوں گی جس کو فرشتے کھینچ کر کے لا رہے ہیں. کتنی بڑی جہنم ہوگی، کتنا بڑا کڑا ہوگا، کتنا ڈیپ ہوگا. 70,000 لگامیں لگی ہوں گی اس میں، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ رہے ہیں. اور کتنے طاقتور ہوتے ہیں فرشتے، غور کیجیے.
کیا جنوں کے اندر طاقت ہوگی؟ عفریت من الجن، بڑے مضبوط متمرد جن نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے جتنی دیر تک آپ کی مجلس ہے یہاں پر، قبل ان تقوم من مقامک، ہم وہ ملکہ سبا کا تختہ اٹھا کے لے آتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، جو ولی آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اس نے اللہ سے دعا کی اس لیے اعظم کے ذریعے، اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی کہ پلک جھپکتے ہوئے فرشتہ اس کو اٹھا کر کے اس کے لیے لے آیا۔ سوچیے کتنی طاقت ہے، اور اتنے مضبوط فرشتے، 70,000 ایک ایک لگام پر ہے، اور 70,000 لگامیں ہیں، تو 70,000 کو 70,000 سے اگر ملٹیپلائی کریں گے تو 749، ہم سمجھتے ہیں کہ 4,90,00,000 صرف جہنم پر ہے، پھر جنت پر ہے۔ کتنے فرشتے ہیں جو بارش برسانے پر معمول ہیں، کتنے ہوا چلانے پر ہیں، کتنے ہیں جو دنیا میں کہاں کہاں رحموں میں بچے پل رہے ہیں ان کو واچ کرو، کتنے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، کتنے ہیں جو کسی اور کام پر ہیں، کتنے ہیں جو کسی اور کام پر ہیں، کوئی اللہ کا حکم لانے پر ہے، کوئی بارش برسانے پر ہے، کوئی ہوا چلانے پر ہے، کوئی کسی کام پر ہے، کوئی کسی کام پر ہے۔ اللہ ہی اس کی تعداد کو بہتر سمجھتا ہے۔ کتنے فرشتے، اتنا وسیع و عریض آسمان ہے، لہو انین، لہا انین، چرچراتا ہے آسمان، چرچراتا ہے، جیسے کوئی چیز جب بوجھ سے دبتی ہے تو چرچراتی ہے۔ اتنے فرشتے ہیں کہ کہیں کوئی ایک بالش جگہ نہیں ہے خالی ان کے سجدے سے، اس قدر ان کی تعداد ہے۔ اللہ، تو یہ ہے فرشتے جو مختلف کاموں پر اللہ نے ان کو معمول کر رکھا ہے، اور نور کے پیدا ہے یہ، اور جن جو ہے وہ آگ کا پیدا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، خلقت الملائکۃ من نور والجان من نار من مارج من نار وبنو آدم مما وصف لکم۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، جن دہکتے ہوئے آگ کے انگاروں سے پیدا کیا گیا، اور انسان مٹی سے، جس کا وصف قرآن میں بتایا گیا۔ انسان مٹی سے پیدا ہے، جن آگ سے، اور فرشتے نور سے پیدا ہے۔ انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ملک الموت بھی ہے، وہ جو بندوں کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، روح قبض کرتا ہے بندوں کی، وہ ملک الموت ہے، اس کا کام ہے روح قبض کرنا۔ وہ ایک ہی ہے، اس کے آوان و انصار بہت ہیں۔ اب اس کو عقل سے تو ہم نہیں توڑ سکتے، آپ کو نہیں بتا سکتے کہ یہاں بھی موت ہے، وہاں بھی موت ہے، وہاں بھی موت ہے، وہاں بھی موت ہے۔ پوری دنیا میں ایک وقت میں اگر 1,00,000 آدمی مر رہا ہے تو وہ بندہ ایک وقت میں، آپ اگر جتنا کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اتنا بج کے اتنا منٹ پر، اتنا ہی بج کے اتنا منٹ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ سمجھیے گا ہندوستان کا 12:12 12 سیکنڈ یہاں ہے تو امریکہ میں بھی وہی ٹائم ہے یا کیا ہے؟ تو کچھ لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک وقت میں ابھی اتنے سارے مر رہے ہیں تو کہاں کہاں وہ جاتا ہو، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ گویا کہ کوئی ملک الموت نہیں ہے، ایسے ہی روح چلی جاتی ہے۔ اب پریاس ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ آپ کو زیادہ دن تک سوئی کے ذریعے سے یا بلڈ کے ذریعے ٹیسٹ کیا جائے کہ کتنے دن تک آپ زندہ رہ سکیں گے، تاکہ پہلے ہی سے موت کی تیاری کر لیجیے گا۔ سائنس ایکوریٹ بتا دے گی آپ کو کہ کب مریے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، لیکن یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں، نکمے ناکارے سب، کوئی کام نہیں ہے، روپیہ پیسہ بہت ہے تو تحقیق میں لگے ہوئے، اچھا فیلوشپ ملے گا، اچھی اسکالرشپ ملے گی، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں، پھر یہ روح جاتی کہاں، اس کو پکڑ کے رکھے، قیامت تک نہ ہوگا۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے جی۔ ہم حاضر ہوتے ہیں، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم سب اپنے باپ کے سامنے سرحانے پہچانے بیٹھے رہتے ہو، ہم بھی وہاں تم سے قریب ہوتے ہیں، یعنی فرشتے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے فرشتے بھیجے ہوئے روح لینے والے وہاں قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، کیسے لے کے چلے جاتے۔ اگر بس چلے اور تم ان کو دیکھ لو تو مار پیٹ کر کے روح نکلوا لو گے، ان کے ہاتھ سے چھین کر کے باپ کے بدل میں ڈلوا دو گے۔ اللہ ہونے والا ہے، اللہ ملک الموت ہے جو روح قبض کرتا ہے۔ اب قرآن مجید میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ کہیں اللہ رب العالمین نے روح قبض کرنے کی نسبت اپنی طرف کی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ
ہی نفس سے روحوں کو قبض کرتا ہے، یعنی روح قبض کرنے کا عمل کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہیے کہ ملک الموت ہی تمہاری روح کے قبض کرنے کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ تو ایک جگہ روح قبض کرنے کا کام کس کے میں چھپا ہے؟ ملک الموت کی۔ اور ایک جگہ ہے توفته رسلنا حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو توفته رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اب الحمدللہ تینوں آیتوں کے درمیان بہترین تطبیق ہے کہ فرشتہ تو روح تو ملک الموت ہی نکالتا ہے، لیکن وہ نکالتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو جہاں قبض کرنے کی بات اللہ نے کی کہ روح اللہ قبض کرتا ہے، وہاں پر نسبت اس لیے اللہ کی طرف ہے کہ اللہ عامر ہے، حکم دینے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر ملک الموت نہیں جا سکتا۔ اور روح قبض کرتا ہے ملک الموت، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو تم پر مسلط کیا گیا ہے، اور وہ اٹھا کر کے اپنے آوان و انصار، اس کے ساتھ جو ایک جتھا ہوتا ہے، ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جب وہ روح لینے کے لیے آتا ہے تو حدیث ہے کہ لوگوں کے لیے روح جو آتی ہے تو انتہائی جنتی کفن ہوتا ہے، انتہائی خوشبودار ہوتا ہے، اس کے سرحانے میں وہ بیٹھتا ہے ملک الموت، اس کو کہتا ہے ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی ربک، نکلو اپنے رب کی طرف نکلو۔ بڑی آسانی سے وہ نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ بہتا ہو، اور اس کو وہ بالکل اس کفن کے اندر لپیٹتا ہے، جنتی کفن میں خوشبودار میں، اور فرشتوں کو دیتا ہے اور وہ لے کر کے اس کو اوپر چڑھتے ہیں۔ اور برخلاف اس کے جو بدبخت روح ہوتی ہے وہ ملک الموت اس کے سرحانے بیٹھتا ہے، نکل بدبخت روح نکل، وہ بھاگتی پھرتی ہے یہاں تک کہ اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ نکالتا ہے، چہرے پر تماچا لگاتا ہے، پیٹھ پر، سینے پر، سرین پر، چوتر پر اس کو تھپڑیاتا ہے، جتیاتا ہے، بتیاتا ہے، تب جا کر کے وہ روح نکلتی ہے۔ بہت مشکل سے نکلتی ہے، ایسے نکالتی ہے جیسے کہ گیلی اون جو ہے کانٹے کے اندر پھنس جائے، سمجھا؟ اور انتہائی بدبودار چیخنے کے اندر اس کو لپیٹتا ہے، جس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور کہا جاتا ہے اس کو پھینک دو وہیں سے نیچے، تحت الثری کے اندر سجین ہے جہنم میں، وہاں جل جاتی ہے، آسمان پر اس کو چڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے حکم سے ملک الموت، اس کا نام کیا ہے نہیں جانتے لوگ، کہتا ہے اسرائیل، اب کیا معلوم اسرائیل نام کا کون فرشتہ ہے اس کا نام رکھ دیا ہے اسرائیل، آ گیا موت کا فرشتہ آ گیا۔ ارے موت کا فرشتہ، قرآن نے ملک الموت کہا بھائی، اب کائے کے لیے اس کا نام اسرائیل رکھ دیتے ہیں؟ اب جس بیچارے کا نام اسرائیل کسی کے باپ ماں نے رکھ دیا ہے، وہ بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو موت کا فرشتہ، لوگ اس کو دیکھے گا تو کہے گا آ گئے اسرائیل علیہ السلام، سمجھا کہ وہ ملک الموت ہے، اسرائیل نہیں ہے، ملک الموت ہے اس کا نام، سمجھا؟ تو وہ قبض کرتا ہے روح، اور پھر وہ اس کے ساتھ جو پوری ٹیم ہوتی ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے نسبت اللہ نے جہاں کی نسبت کی ہے، اور وہ رب تعالیٰ کے حکم سے روح نکالتا ہے اور جہاں لے جانا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتے ہیں اللہ کے۔ اچھا، یہ فرشتے جو ہے نا، یہ پر والے ہیں، ان کے پاس پر ہے، یہ پروں سے اڑتے ہیں، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر، حضرت جبریل امین کے 600 پر۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، کسی کے 2 پر بنائے، کسی کے 3 بنائے، کسی کے 4 بنائے، کسی کے اس سے زیادہ بنائے۔ حضرت جبریل کے اللہ نے 600 پر بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ معراج سے قبل، ایک مرتبہ معراج کے اندر سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ 600 پر وہ پر بچھا دیتا، پوری دنیا ڈھک جاتی ہے، پورا آسمان پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک، ساری کائنات اس کے پر سے ڈھک جاتی ہے۔ جی، اتنی بڑی مخلوق جس کی ہو، اس کا خالق کتنا عظمت والا ہوگا۔
چلیے صاحب، تو یہ ساری باتیں ہو گئی ایمانیات کے تعلق سے، جن چیزوں پر ہمارا ایمان لانا واجب اور ضروری ہے اس کا ذکر ہم نے پڑھ دیا۔ اب اس کے بعد کچھ باتیں عقیدے کی تعلق سے بھی اور ہے، اور وہ عقیدہ ہمارا صحابہ کرام کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہمارے دلوں میں عظمت ہے اور ہونی چاہیے اس کا بیان ہے۔ کہا وَأَنَّ خَيْرَ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَآمَنُوا بِهِ۔ کہا سب سے بہترین زمانہ، سب سے بہترین صدی، قرن، مقارب، ایسا یگ، ایسا پیریڈ جس میں ایک عمر کے لوگ زندہ نہ بچے، ایسی عمر جس میں ایک عمر کے لوگ زندہ نہ بچے۔ وہ آپ جس عمر کے ہیں، آپ کی عمر کا جتنا بھی آدمی ہے وہ سب جا چکا، اکا دکا کہیں ہو تو 80 سال بھی ہو سکتا ہے، 70 سال بھی ہو سکتا ہے، 90 سال بھی کبھی ہو سکتا ہے، کبھی 100 بھی ہوتا ہے، لیکن عام طریقے سے لوگوں کی سمجھ یہ ہے کہ قرن، صدی 100 سال کی، سمجھا کہ نہیں؟ حالانکہ 3 صدیاں ہیں، 220 پر ختم ہو گئی، صحابہ کی صدی 110 پہ ختم ہو گئی، سمجھا کہ؟ اور تابعین تبع تابعین کی صدی 120 110 سال کے اندر 2 صدیاں ختم ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرن کے معنی صدی نہیں، وہ پیریڈ جس کے اندر ایک عمر کے لوگ چل بسے۔ بہرحال کہا آپ نے کہ سب سے بہترین زمانہ اور سب سے بہترین زمانے کے لوگ وہ ہیں جو ہمارے زمانے کے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں، الذین رأوا رسول اللہ، جنہوں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان لائے۔ تو جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کون ہوئے؟ صحابی ہوئے۔ لیکن رأو اگر کر کے رأو کو اگر ہم کہیں کہ لقو، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔ وہ اس لیے کہ کتنے صحابی ہیں جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، نہیں دیکھ سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھے۔ جی عمر بن ام مکتوم وہ صحابی نہیں کہلائیں گے؟ جی تو جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، وہ سب سے اچھے لوگ ہیں، وہ نبی کے صحابہ۔ اور شرط ایک اور ہے جس کا ذکر نہیں کیا، اور ماتوا علی الایمان علی ذالک، اور ایمان پر بھی مرے ہیں۔ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن بعد میں چل کر کے مرتد ہو گئے، جیسے عبید اللہ بن جہش جو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا شوہر تھا، نصرانی ہو گیا حبشہ کی ہجرت میں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام حبیبہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ عبید اللہ بن جہش نصرانی ہو گیا۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگ، عبداللہ بن خطل جو کعبہ کی دیوار سے لٹکا ہوا تھا پردے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کعبہ سے چپٹا ہوا بھی ہے تو قتل کرو اس کو۔ تو ایسے لوگ جو مسلمان تو ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے لیکن مرتد ہو گئے، کفر پہ مڑے، تو وہ صحابی کے شرف سے محروم رہے۔ یا کسی نے کفر کی حالت میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کوئی یہودی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن ایمان لایا وہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، تو بھی وہ صحابی رہے گا۔ اچھا کوئی مسلمان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لایا اور آپ کی زندگی میں مرتد بھی ہو گیا، اور آپ کے بعد پھر ارتداد سے زندگی میں یا زندگی کے بعد ارتداد سے توبہ کر کے پھر اسلام پر آ گیا، تو اہل علم نے کہا کہ اس کی صحابیت بچ گئی، کیونکہ مرتد کا عمل باطل ہوتا ہے کب؟ جب مرے درا حالے کہ وہ کافر ہو، لیکن وہ مرا نہیں کفر پر، مرتد تو ہوا لیکن پھر بعد میں اسلام پر آ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، اس نے ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، بعد کو مرتد ہو گیا، پھر آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایمان میں آ گیا، وہ صحابی رہا تھا۔ سمجھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا جب آپ کی لاش مبارک تھی، زندگی میں آپ کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد آپ کو دیکھا، تب صحابی کی شرف سے محروم رہا۔ زندگی میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں، کوئی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، وہ صحابی کے شرف سے مشرف نہیں ہوگا۔ اب صحبت الگ الگ ہوتی ہے، کسی کی لمبی صحبت تھی، کسی کی شارٹ تھی، کوئی بچہ تھا، کوئی بڑا تھا، کسی نے غزوات میں شرکت کی، کسی نے غزوات میں شرکت نہیں کی، کسی نے روایت حدیث کا شرف حاصل کیا، کسی نے حدیث آپ سے روایت نہیں کی، وہ سب صحابی ہیں۔
وہ سب کے سب صحابہ. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے درمیان تفاوت ہے، فضیلت ہے. مجموعی اعتبار سے صلح حدیبیہ سے پہلے کے جتنے صحابہ ہیں وہ بعد میں آنے والے صحابی کے مقابلے میں افضل ہے. اور جو جتنا اسلام سے قریب ہے اور جس کی جتنی خدمت اسلام سے ہے وہ اپنے دوسرے کی نسبت زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ جس نے فتح سے پہلے، فتح سے مراد صلح حدیبیہ جس کو اللہ نے فتح مبین کہا، انا فتحنا لک فتح مبینا، صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا. اس سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ اور جو ایمان لائے صلح حدیبیہ کے بعد اور قتال کیا، جنگ میں گئے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا. تو تمام صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے، اجمالی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ جنت میں ہیں. لیکن نام لے کر کے کہنے کی اگر بات ہوگی تو صرف اتنے ہی لوگوں کا نام لیں گے جن کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. ابو بکر فی جنہ، عمر فی جنہ، عثمان فی جنہ، علی فی جنہ، اس طریقے سے نام لیا ہے نا اپنے عشرہ مبشرہ کا. اور کچھ اور صحابہ کا مختلف موقعوں پر نام لیا کہ یہ فلاں جنتی ہے. نام بائی نے ویسے ہی لیں گے، ورنہ عمومی طور پر وہی کہیں گے جو اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار. یہ سبقت کرنے والے کون؟ صلح حدیبیہ سے پہلے والے لوگ جنہوں نے مکہ چھوڑ کے ہجرت کی اور جو مدینہ میں تھے، اوس اور خزرج والے جن کی اسلامی خدمت کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اور رسول نے لقب انصار کا دیا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور عمدگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے بعد میں آنے والے صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد آئے وہ پہلے نمبر پر داخل ہوں گے، اور اس کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر یہاں تک کہ انشاءاللہ ہم لوگ اور ہمارے بعد آنے والے لوگ یہاں تک کہ قیامت تک رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مہاجرین کا ذکر سے حاصل ہے. کہا اللہ نے اولئک هم الصادقون، یہ بڑے سچے لوگ ہیں. اور اس کے بعد انصار کا ذکر کیا والذین تبوؤوا الدار والایمان، جنہوں نے گھر کو، دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، مسلمانوں کو خوش آمدید کہا مدینے میں، اور مسلمانوں کی اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت مدد کی، اور دوسرے بھائیوں کی مہاجرین کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیا. تو اللہ نے کہا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ان کو صادقون کہا، ان کو مفلحون کہا. تو انصار مہاجرین کا ذکر کیا، اور بعد میں آنے والوں کے متعلق کہا والذین جاؤوا من بعدہم، اور انصار و مہاجرین کے بعد جو آئے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں، اگلوں کے لیے دعا کریں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے اسلام میں جو پہلے سبقت کیا، جنہوں نے اسلام میں پہلے داخل ہوئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کینہ نہ رکھ. ربنا انک رؤوف رحیم، تو بڑا رؤوف رحیم. تو یہ چاہیے. حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ بعض صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. کہا کہ بد نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اگلوں کے لیے دعائے استغفار کریں، دعائے رحمت کریں، تو اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے یہ بد دعا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس آیت کی تشریح میں، تفسیر میں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، سورہ فتح کی آخری آیت جو لمبی آیت ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مثال دی گئی کہ توریت میں ان کی یہ مثال تھی، انجیل میں ان کی یہ مثال تھی. اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ کرام کو جو کمزور پودے کی مانند تھے مکے میں، کس طریقہ سے اللہ نے ان کو تناور درخت کی شکل عطا فرما دی، اور ان کے ذریعے چار دانگ عالم میں اسلام کو کیسے پھیلایا، اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسے جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا. تو یہ دیکھ کر کے کفار کا کلیجہ پھٹتا ہے، جلتا ہے. تو صحابہ کرام سے جلنے والے اور پھٹنے والے اور ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والے لیغیظ بہم الکفار کے مصداق،
جس طرح کفار جلتے ہیں اس طریقے سے جلنے والے جلتے ہیں، جو بھی جلے وہ وہی اسی میں داخل ہے۔ یہ قول ہمارا نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور ابو محمد حسن بڑبہاری اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جس کسی کو بھی نبی کے ساتھی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھو، فوراً بلا تردد کے سمجھو کہ وہ بدعتی ہے، صاحب ہوا ہے۔ اور جس کو دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر خیر کر رہا ہے، گواہی دو کہ یہ اہل سنت ہے۔ اہل بدعتی کے دل میں صحابہ کرام سے قدوت ہوگی، تقدر ہوگا۔ اللہ ان کی تعریف میں رقم لسان ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ نے کہا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ہر کے لیے اللہ نے جنتی کا وعدہ کیا۔ سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب ثقہ ہیں، ان کی روایتوں پر، ان کی خبروں پر، ان کی قول پر ہمیں پورا یقین ہے، اعتماد ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی جھوٹ کر نہیں سکتے تھے صحابہ کرام، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ معصوم عن الخطا تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، چھوٹی یا بڑا گناہ، چھوٹا یا بڑا گناہ ان سے سرزد نہیں ہوا، ایسا ہم عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس وقت تو انبیاء کے لیے ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو ان سے ہوتے ہی نہیں، چھوٹے ہوتے ہیں جس کے لیے وہ اللہ سے عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر ان صحابہ میں سے کسی سے بھی اگر کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہو تو الحمدللہ ان کی اسلام کی طرف جو فضیلت ہے، اسلام میں جو فضیلت ہے، اسلام کی طرف جو ان کی سبقت ہے، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کے جو جہاد ہے، کہ ایک صبح اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں رہا ہو تو اگر کسی بندے کو عمر نوح بھی مل جائے تو وہ اس صحابی کے اس شرف کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ایک صبح کو جو اس نے میدان جنگ میں گزاری ہے اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو اتنے سارے نیک اعمال کی وجہ سے، اور ہم جیسے گنہگار، آپ جیسے لوگ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کی ہوگی؟ اور اگر ہم جیسے گناہوں کے لیے انشاءاللہ اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی اذن سے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سفارش کا ہم سے زیادہ حقدار تو آپ کے صحابہ کرام ہوں گے۔ تو یہ ساری کچھ باتیں ہیں جس میں ان کے گناہ خطا مٹ سکتے ہیں، معاف ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کی غلطیوں کو تل کا تار کرتے ہیں، اچھالتے ہیں اور واہ واہی لوٹتے ہیں کہ صاحب کیا آپ نے حضرت معاویہ کو ایسا کہہ دیا، تو ابو ہریرہ کو ایسا کہہ دیا، تو ابو سعید خدری کو ادھر پچھاڑا، تو ابن عمر کو ادھر اکھاڑا۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ قابلیت ہے، یہ شیعیت ہے، واللہ رافضیت ہے، بدعت جو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ حضرت امام طحاوی حنفی عالم ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہم کسی کی تعریف میں بہت غلو کریں اور کسی سے برات کا اظہار کریں، کسی سے بغض و عداوت رکھیں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر فائز رکھیں۔ جانو حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و عدوان، ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق ہے، عدوان ہے، زیادتی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت ہم لوگوں کے سینے میں ڈالے۔ پھر اس کے بعد افضلیت میں برتر میں کون ہے؟ ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے قریب ہے، لگ کے تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین۔ لیکن جیسے جیسے بعد کا زمانہ آتا گیا ہے خیر کم ہوتا چلا گیا ہے۔ جو صحابہ میں خیر تھا وہ تابعین میں نہیں رہا، جو تابعین میں ہے وہ تبع تابعین میں نہیں ہے، جو اس کے بعد اتباع تبع تابعین میں ہے وہ اس کے بعد والے میں نہیں ہے۔ اور آج جو اس امت کے اندر ہے وہ بعد میں آنے والوں کے درمیان نہیں رہے گی۔ جیسے جیسے لوگ زمانہ نبوت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، خیر سے اسی قدر دور ہوتے چلے جائیں گے۔ رضی اللہ عنہ صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وارضاہ، کہتے ہیں اس کے بعد حضرت مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، وافضل الصحابہ علی الاطلاق، افضل الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، نیک خلفاء ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اور وہ نیک خلفاء ہدایت یافتہ، جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی سرٹیفکیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ خلفائے راشدین، یہ راشد اور مہدی، ہدایت یافتہ اور نیک، یہ صفت اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دی، خلفاء کو دی۔ وہ ابو بکر ہیں، عبداللہ بن ابو قحافہ، عبداللہ بن عثمان، عبداللہ ابو بکر، عبداللہ بن ابو قحافہ، عثمان، ابو بکر، مسلمانوں میں مردوں میں سب سے پہلا مسلمان، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کا ساتھی، امن الناس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال کے ذریعے قربانی دینے والا کہ جس کے سب کے احسان کو اللہ کے نبی نے کہا میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کو صرف اللہ چکائے گا۔ ثم عمر، پھر عمر بن خطاب، ثم عثمان، پھر ثم علی ترتیب، فرسٹ ابو بکر، ثم پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ اسی ترتیب پر ہے، اور جمہور اہل سنت بھی اسی ترتیب پر ہے۔ لیکن بعض سلف نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عثمان سے افضل قرار دیا، بعض سلف نے، لیکن خلافت کی ترتیب ایسے ہی ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت، عمر فاروق کی خلافت، حضرت عثمان کی خلافت، حضرت علی کی خلافت۔ اگر اس خلافت کے طریقے کے الٹا بولو گے تو اہل سنت والجماعت سے خارج ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ عثمان سے افضل ہے تو ماشاءاللہ اہل سنت میں رہے گا۔ ہاں جمہور اہل سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا، جمہور اہل سنت کہتے ہیں کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی ترتیب فضیلت کی ہے، عثمان افضل ہے علی سے، یہی کون صحیح۔ اور دیکھیے نا خلافت کی بھی جو باری آئی تو جس ایک شخص کو ذمہ داری آخر میں سونپی گئی کہ آپ جس کو چاہیے کر لیجئے، تو انہوں نے کہا اخرج یدک یا عثمان، عثمان کے ہاتھ میں بیٹھ گئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا سن 40 ہجری میں، اس وقت روئے زمین پر حضرت علی سے بڑھ کر کوئی نہ تھا۔ افضل ترین انسان اگر اس وقت کوئی تھا دنیا میں تو وہ حضرت علی تھے۔ یہ خلفائے راشدین، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیثیں ہیں کہ پوچھا ان کے بیٹوں نے، محمد بن حنفیہ نے، جو بنو حنیفہ کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد محمد پیدا ہوئے، محمد بن حنفیہ کہلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابا امت کے سب سے افضل کون آدمی؟ کہا ابو بکر۔ کہا ابا پھر اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ کہا ابا اس کے بعد تو آپ ہی ہیں۔ کہا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، بس ایک سمپل سا آدمی ہوں۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے باپ کا نام لے لیا کہ کہیں عثمان کا نام نہ لے لیں گے، تو کہا کہ تو اس کے بعد تو تیسرے نمبر پر آپ ہی ہیں۔ کہا نہیں، ما انا الا۔ اور صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا نخیر بین اصحاب رسول اللہ فی عہد رسول اللہ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہم صحابہ کرام کے درمیان فضیلت کی کیٹیگری مقرر کرتے تھے، نمبرنگ کر دیتے تھے، تو ابو بکر کو 1 نمبر پر، پھر حضرت عمر کو 2 نمبر پر، پھر حضرت عثمان کو 3 نمبر پر۔ اس کا مطلب کہ جمہور صحابہ اور جمہور اہل سنت حضرت عثمان کو افضل گردانتے ہیں۔ تاہم اگر کوئی حضرت علی کو افضل گردان لے تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے خارج نہیں ہے۔ لیکن اگر خلافت میں کہے گا کہ وہ علی کی خلافت ابو بکر سے افضل، عمر سے افضل، ایون حضرت عثمان سے افضل، تو وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہوگا۔ چلیے سر، کہا وہ اللہ یذکر احد من صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ بأحسن ذکر، صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کا ذکر نہ کیا جائے مگر اچھے طریقے سے نام لو، صحابی کا اچھے طریقے سے نام لو، رضی اللہ عنہ کے ساتھ نام لو۔ جب ذکر کرو تو اچھا ذکر کرو، بدتمیزی کے ساتھ، گستاخی کے ساتھ، توہین کے ساتھ نام مت لو۔ یہ اہل بدعت کی پہچان ہے، رافضیوں کی پہچان ہے۔ وَالْإِمْسَاكَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے وہ اجتہادی جنگ کا نتیجہ ہے، وہ اجتہاد کا نتیجہ ہے، اجتہادی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ چاہے ام عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ جمل ہو، یا حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگ صفین ہو، یا اور بھی کوئی اختلافات کسی کے یہاں رہے ہوں، وہ سب اجتہادی اختلافات تھے۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ان کی اختلافی مسائل میں کچھ نہ بولو، محاکمہ کرنے بیٹھ گئے اور جس کو چاہا زیر کر دیا، جس کو چاہا زبر کر دیا، اور جس کو زیر کیا تو اتنا زیر کیا کہ اس کی مٹی تک پلید کر دی، حضرت عثمان کی مٹی پلید کر دی، اقربا پروری کا الزام لگایا خلافت و ملوکیت لکھنے والے نے، اور لکھا خلافت و ملوکیت میں رہوار قلم اتنا تیز کر دیا، بے لگام قلم کو کر دیا کہ جشن منایا شیعوں نے ایران کے اندر۔ اس کتاب لکھ رہا ہے سنی کا مولوی، پاکستانی مولوی، اور جشن منا رہے اس کتاب کو کیا۔ تو ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس میں مت رہو، اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تعالیٰ نے اس
خطرے کے دور سے تم کو بچایا، تو تم اپنی زبان اور قلم کو کیوں گندا کرتے؟ جن کے قدموں کی دھول بھی تم نہیں ہو، ان میں کیوں اوپر کیوں بحث کرتے؟ وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَن يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ، سب سے اچھے دنیا کے وہ لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے کوئی عذر تلاش ہو، کہ ان کی کچھ مجبوریاں نہیں ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خلافت نہیں کی تسلیم نہیں کی حضرت معاویہ نے یا حضرت عائشہ نے یا طلحہ نے یا زبیر نے، تو ان کی اپنی مجبوری تھی، اور وہ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، وہ سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ہم محاکمہ کرنے والے؟ ججمنٹ کا دن تو اللہ کے یہاں مقرر، اور سب نبی کے صحابہ جو مصیب ہیں، جو درستگی پر ہیں، وہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں، اور جنہوں نے اجتہادی غلطی کی وہ بھی ایک اہل اجر کے مستحق ہیں۔ تو ان کے لیے عذر تلاش ہو، اچھا عذر تلاش ہو کہ یہ وجہ رہی ہوگی، اچھا گمان رکھو ان کے متعلق، کبھی بدگمان مت۔ اور اس کے بعد عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا زبردست مسئلہ جو عصمت کا بالکل برننگ ٹاپک ہے، جو معتزلہ نے اور خوارج نے پیدا کیا ہے کہ نوجوانوں کو حکمرانوں کے خلاف بڑھلا گناہ کے، چونکہ گناہ کے مرتکب کو یہ کافر کہتے ہیں، تو مان لو بالفرد، مان لو کہ اگر معلوم ہوا کہ کسی اسلامی حکمران نے شراب کی دکان اپنے یہاں کھلوا دی، مثال کے طور پر کسی نے کچھ اور گناہ کا کام کروا دیا، یہ گناہ ہی کا کام کروایا ہے، اس کے لیے دعا کرو، کچن اچھال سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے، دکان بند کروا دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو اولی الامر کی حکمرانوں کی اطاعت مسلمانوں پر واجب ہے، اگر اس کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے تو آپ کو کرٹیسائز کرنے کا بھی حق نہیں، چھوڑ دیجیے اس کے حق پر۔ جو لوگ جہاں رہ رہے ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو جھیل رہے ہیں، کیسے جھیل رہے ہیں؟ آپ کے پیٹ میں یہاں سے کیوں درد پیدا ہو رہا ہے؟ ہم یہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کر سکتے ہیں تو بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اپنی زبان کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اطاعت آپ پر واجب ہے، اگر نہیں اطاعت کر رہے ہیں تو کون آپ کی نافرمانی پر آپ کو کون جوتا مار رہا ہے؟ لیکن کیوں کسی مسلمان کو گالی دے رہے ہیں؟ دعا بھی تو دے سکتے ہیں گمراہ کو۔ کوئی شرابی جا رہا ہے تو اس کو اے شرابی تم پر اللہ کی لعنت ہو، یہ نہ کہہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے اے شرابی اللہ تم کو ہدایت دے، تم کو نمازی بنا دے، تم کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنی چاہیے۔ کہا کہ وقت نہیں ہوئی، لیکن یہ خوارج جو ہیں یہ بغاوت کا سر بلند کرتے ہیں، نوجوانوں کو غلغلاتے ہیں حکمراں کے خلاف تاکہ کچھ تو خون خوب ہو۔ جب قوم نکل جائے گی سڑکوں پر اور حکومت کہے گی پولیس کو گولیاں چلاؤ اندھادھن، تو جانیں ضائع ہوں گی کہ جانوں کی حفاظت ہوگی، عزت اور عصمت تار ہوں گی کہ عزت اور عصمت کی حفاظت ہو، فوضیت لا قانونیت کا راج ہوگا کہ امن اور شانتی پھیلے گی۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا کروا رہے ہو لوگوں کو؟ وَالطَّاعَةُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ مسلمانوں کے جو حکمراں ہیں اور مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کی اطاعت ہم پر واجب ہے، لیکن انما الطاعۃ فی المعروف، بھلی باتوں میں۔ اگر خلاف شرع کہتا ہے کوئی عالم، خلاف شرع کہتا ہے کوئی حاکم، تو اس کی بات نہ مانو۔ لیکن بغاوت کس نے کہی کرنے کے لیے؟ خروج علی الحکام، حاکموں کے خلاف بغاوت کر رہے، فساد پھیلا رہے ہو اللہ کی زمین میں، قتل و خون پھیلا رہے ہو، تو یہ اولی الامر جن کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، جو تم میں لا اینڈ آرڈر والے علماء، کچھ لوگوں نے کہا علماء مراد ہیں کہ اصل میں تو علماء ہی حکم دیتے ہیں، اور کسی نے کہا عمراء ہیں، حکمراں ہیں، چلو علماء اور حکمراں دونوں ہی ہیں، علماء حکم نافذ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، اور حکمراں اس کو نافذ کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو دونوں کی اطاعت ہم پر واجب ہے، معصیت کے کام میں نہیں، اطاعت کے کام میں۔ علیکم السمع والطاعۃ، سب اطاعت تم پر واجب ہے، فی المنشط والمکرہ، فی العسر والیسر وعسرۃ علینا، تکلیف ہو، خوشحالی ہو، غم ہو، پریشانی ہو، خود یہ بادشاہ وقت
اقربا پروری بھی کرتا ہو، کسی کو ترجیح بھی دیتا ہو داد و دہیج میں، تو بھی تم پر اطاعت واجب ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہ ہمارا حق نہ ادا کرتے ہوں، کہا تم اپنا حق ادا کرو، ان کے تعلق سے خیر خواہی کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو، ان کے ساتھ وفاداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو، اور اپنے حق کا سوال اللہ سے کرو۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بخاری مسلم کی ساری حدیث۔ قائمین اگر کوئی حکمراں زبردستی قابض ہو جائے، طاقت کے زور پر کوئی حکمرانی کی باغ سنبھال لے اور معاملہ پرسکون ہو جائے، امن بحال ہو جائے، تو باوجود ہے کہ یہ حکمراں جو آیا ہے یہ لوٹ پاٹ کر کے آیا ہے اور شر کر کے آیا ہے، زبردستی قابض ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ استقر الامر، معاملہ پرسکون ہو گیا، تو وہاں کے مسلمانوں پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ علیکم بالسمع والطاعہ وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدد الاطراف، مجدد الاطراف، نہ کٹا کلکٹا بدصورت کالا کلٹا فلاں تم پر حاکم کیوں نہ ہو جائے، تم پر اس کی اطاعت واجب ہے۔ سمجھا؟ اطاعت واجب ہے۔ کہا کہ الا ان تروا منه كفرا بواحا، ہاں اگر حکمراں کلم کلا کفر اور شرک کا کام کر رہا ہے اور تمہارے پاس یونٹی ہے، اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا تختہ پلٹ کر سکتے ہو، تب تو اس کی سوچو، ورنہ اگر کمزور ہو طاقت میں ابھی تو صبر کرو، صبر کرو۔ لیکن فسق و فجور کا کام ہو رہا ہے تو آپ کو بغاوت نہیں کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اگر حکمراں کے خلاف کوئی شکایت ہے تم کو تو علانیہ مت کہو، سوشل میڈیا پر مت چھیڑو، اس کو مضامین مت لکھو کہ فلاں ملک کا بادشاہ ایسا ہے، حالانکہ اس کی اطاعت میں تم ہو بھی نہیں، اس کے زیر ولایت تم ہو بھی نہیں، اور پیٹ میں درد تمہارے ہو رہا ہے۔ تو اگر نصیحت کر لو تو کہا گیا کہ اگر حکمراں کو کسی غلطی پر پاؤ اور اس تک پہنچنے کی صلاحیت ہو، پہنچ سکتے ہو تو پہنچو، وخذ علی یدیہ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑو، وخلو بہ، اور تنہائی میں اس کو لے کر کے جاؤ، اور جو نصیحت ہے اس کو کرو، اگر وہ سنتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سنتا ہے تو تم نے اپنا فرض ادا کر لیا، وہ جانے گا، اس کا رب جانے گا۔ ابو وائل نے حضرت اسامہ سے کہا کہ عثمان سے بات نہیں کرتے، کسی معاملے میں گفتگو کرنی تھی کہ عثمان سے بات نہیں کرتے، کہا کہ تم کو سنا کے بات کریں تب بات کرنا ہوگا، تم کو سنا کے بات کریں، امیر المومنین سے ہم نے کیا بات کی ہے۔ اگر ہم لکھنے لگے، اخبار میں اچھالنے لگے، سوشل میڈیا میں اچھالنے لگے، تو ہم نے تو قوم کو پاگل بنا دیا حکمراں کے خلاف، تو یہ خیر خواہی کہاں ہوگی؟ بہت بڑا فتنہ ہے یہ، جو اخوانیت کا فتنہ ہے، یہ جو تحریکیوں کا فتنہ ہے، یہ جو تبلیغیوں کا فتنہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب در پردہ ہی ہے۔ اسی لیے سب کو جب بینڈ کر دیا گیا کہ یہ سب فسادی لوگ ہیں، ابو مسلم نوجوانوں کو پاگل کرتے ہیں اور غلاتے ہیں دین کے نام پر، آستھا کے نام پر اور اسلامی حمایت اور جوش کے نام پر، ایسے لوگ جو ڈرموٹے ہیں، ڈرکٹے ہیں، بددین ہیں، بے نمازی ہیں، اور یہ دین اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور فسق و فجور کی باتوں کو بہت اچھالتے ہیں، جبکہ سر سے پاؤں تک فسق و فجور میں ننگے ہیں۔ تو ہمارے نوجوان جو ہے جوش میں آ جاتے ہیں، واہ کیا لیڈری کر رہا ہے یہ حماس والا، کیا خاک لیڈری کرے گا، کٹواڑا ہے سب، امت مسلمہ اس کی بھاری قیمت چکا رہی ہے، ملک تخت و تاراج ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے سلفی نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے علماء سے رابطے میں رکھنا چاہیے، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ صبر کرو، فتنے کا زمانہ ہے، کس رنگ روپ میں کب کون فتنہ سر اٹھائے گا اور تم کو باہر لے جائے گا، تم کو پتہ نہیں چلے گا۔ جہاں سوشل میڈیا میں دیکھ لیا، اناپ شراب دیکھ لیا، بس اس کو لے کے پاگل ہو گئے، نہ معاملے کی کوئی تحقیق کیا، نہ کچھ کیا۔ کہا کہ واجب ہے کہ ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کی، خاص کر کے جب تم اس کی حکمرانی میں ہو۔ آج کل جب سے دنیا میں حدود بٹ گئی ہے، ایک اسلامی ملک نہیں رہا، ایک اسلامی ملک نہیں ہے۔ تم کو کہیں گے کہ مانو گے کویت کے حاکم کو اپنا حکم، نہیں کیوں مانیں گے؟ سعودی کے حاکم کو مانو، نہیں کیوں مانیں گے؟ ہم اس کے ملک میں ہیں۔ تو جب سے ملکوں کی سرحد ہو گئی ہے، بغیر ویزا کے تو جا ہی نہیں سکتے آپ، تو آپ کا حکمراں کیسے؟ ایک اسلامی حکومت ہوتی تب اس کے حکمراں کی ہدایت تھی۔ پھر بھی واجب
یا جنگ کرنا وہاں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی. اگر وہ نہیں مقابلہ کر سکتے تھے تو اس کے بعد والے کی ذمہ داری ہوتی, تب وہ اس کے بعد والے کی ذمہ داری ہوتی. اب کہیں کچھ ہو رہا ہے, وہاں کے لوگ سمجھ رہے ہیں, اگر تم سمجھ رہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ان کے حق میں دعا کرو. جا تو نہیں سکتے, مقابلے میں تو شریک ہو نہیں سکتے ہو, ویزا تو ملے گا نہیں, ہتھیار لے کے جا نہیں سکتے ہو. جا سکتے ہو, گھر سے تو باہر نہیں جا سکتے, پہلی کوتوالی تم کو پکڑ لے گی اپنے یہاں. لیکن باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہو. حیدرآبادی سے کہتا ہے باتاں بڑی کرتے ہیں, باتاں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر حکمرانوں کے خلاف. ارے کچھ نہ کرو, دعا کرو, دعا. وہ سب ہم جانتے ہیں کہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں, گنہگار ہیں, عہد خلافت راشدہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ دولت تمہیں اگر دے دی جائے تو تم تو اور ننگا ناچو گے, پھر بھی غنیمت ہے, بسا غنیمت ہے. ابھی بھی خیر کثیر موجود ہے. جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے حق میں, خیر خواہی کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ ائمۃ المسلمین کی اطاعت, ولاۃ امور کی, علماء کی ضروری ہے. سلف صالحین کی پیروی کرو, سلف صالحین کی, صحابہ تابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین کی پیروی کرو اور ان کے لیے استغفار کرو. سلف صالحین کے لیے, اپنے حکمراں کے لیے, اپنے علماء کے لیے دعائیں استغفار کیا کرو, ان کے حق میں دعائیں کیا کرو. وَتَرْكُ الْبِرَاءِ وَالْجِدَالِ فِي الدِّينِ, اور اسی طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ دین کے اندر بحث, تکرار اور جھگڑے مت کرو. قرآن اور سنت میں دین واضح, اس پر عمل کرو. شکوک شبہات میں پڑ جاتے ہو, متشابہ آیات کو لے کر کے, متشابہ حدیثوں کو لے کر کے, ضعیف کمزور روایتوں کو لے کر کے جنگ و جدل کا میدان برپا کیے ہوئے. بدعت کی کرم بازاری ہو رہی ہے تم سے, اور حق کے اوپر باطل کا رنگ چڑھا دیتے ہو, اور باطل پر حق کا رنگ چڑھا کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو. باطل پر حق کا ایسا رنگ چڑھاتے ہو کہ حق کمزور پڑ جائے اور باطل غالب آ جائے. تو اس طریقے کا میرا شک شبہ جدال کو چھوڑو, یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے دین کے اندر. وَتَرْكُ كُلِّ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ, اور اسی طریقے سے بدعتیوں نے جو بھی بدعت دین میں ایجاد کی ہے, اے سلفیوں, اے سنیوں, اے عقیدہ اہل سنت کے پاسبانوں, ان بدعتوں سے اپنا دامن بچاؤ جو بدعتیوں نے بدعت ایجاد کر رکھی. کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پوری تبلیغ و ارشاد کر دی, کچھ تمہارے لیے باقی نہیں رکھا. حضرت ابن مسعود کہتے تھے اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم, تمہارا کام صرف پیروی کرنا ہے, بدعت کرنا نہیں ہے. تم کو اس سے چھٹی دے دی گئی ہے, تمہارے سر پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا, اللہ نے مکمل کر دیا. اتبعوا ولا تبتدعوا, علیکم بالسمع والطاعة, صرف سنو اور اطاعت کرو. جیسا فرمایا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا, میرے بعد بہت اختلافات امت میں پائے جائیں گے. تو آپ نے بتایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, تمسکوا بها, مضبوطی سے اس کو پکڑو. وعضوا علیہا بالنواجذ, جیسے کسی چیز کو مضبوط پکڑا جاتا ہے, چہ سے, ڈار سے, گم سے مضبوط پکڑو, مسوڑے سے, کیونکہ اس کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے. سامنے سے پکڑ دانت سے ہلکی ہوتی ہے, یعنی مضبوط بنا دیکھیں خوب مضبوطی سے پکڑو. اور خبردار دین میں نئی چیزوں کے ایجاد سے یا ایجاد بندہ عمل پیدا ہونے سے بچو, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو بس سنت, قرآن اور سنت اور سلف کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ دین میں ہم کو کوئی دوسری چیز پسند نہیں ہے. وَتَرْكُ كُلِّ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ, اور اسی کے اوپر مقدمہ ختم ہوا ابن ابی زید کا رحمہ اللہ کا. اور جو طریقہ ہے ختم کرنے کے وقت وہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ, اللہ کا صلاۃ ہو, اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو, اللہ تعالیٰ ذکر خیر بلند فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان کے آل کا, ان کے ازواج کا, وہ ذریت, ان کی ذریت کا. تو جب ذریت آ گئی اور ازواج آ گئی تو آل کے اندر تمام صحابہ کرام داخل ہو گئے, تمام مومنین داخل ہو گئے. اور اگر ذریت نہیں ہوتی تو آل کے اندر آپ کی بیوی یا آپ کے بچے ذریت مومنین, اور تمام صحابہ اور تمام مسلمین داخل ہو جاتے.
لیکن جب کہا صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہ، تو اس ومن تبعہ میں ہم لوگ آ گئے. اور اگر کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ اجمعین، تو آل کے اندر الحمدللہ آپ کی اپنی اولاد اور روحانی اولاد، صحابہ تابعین اور تمام مومنین و مومنات سب کے سب صلاۃ و سلام کے اندر داخل ہو گئے. وسلم تسلیما کثیرا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر خوب خوب سلامتی نازل فرمائے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کے دین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آپ کے دین کی سچی دعوت کو پھیلانے والے سنیوں کو، اہل سنت والجماعت کو، اہل الحدیث کو، سلفیوں کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ رب العالمین آپ کے اس دورے کو مبارک فرمائے. جو علم ہم نے سیکھا ہے، ایک دوسرے سے استفادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے، اور اسی طریقہ کی علمی دورات کو اللہ تعالیٰ منعقد کرنے کی ہم سب کو موقع بموقع توفیق عطا فرماتا رہے. ہمارے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ زیادتی فرمائے. جن لوگوں نے دامے درمے قدمے سخنے ساتھ دیا اس دورے کے انعقاد میں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی محنتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ثواب سے بہرہ کرے، اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نوازے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.